السلام علیکم، یو آر آن ایئر۔ وعلیکم السلام۔ جی میں سلام عرض کرتی ہوں حضرت جی سے، اور ان کی ہی مرید ہوں اور ان کے ہی وظائف ہیں جو میں پڑھ بھی رہی ہوں اس وقت، الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت فائدہ بھی ہے۔ حضرت جی سے ایکچولی مجھے دو میرے مسئلے ہیں، میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ مسئلے دراصل یہ ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ رشتہ داری جو ہے وہ توڑنی نہیں چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ آپ سے صحیح سلوک نہ کریں اور آپ سے قطع تعلق ہی کریں یا اس طرح کے کچھ کریں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جس طرح سے میرے رشتے میں ایک چچا ہیں میرے، جو ہیں وہ تو کبھی ان کا ابا کے ساتھ بہت سارے اس کے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، بہت تکلیف بھی دی ہیں، حالانکہ ابا بڑے بھائی ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ اور جو میرے جو ان لاز ہیں، جیسے کہ میرے ہسبینڈ کے بھائی بھتیجے اور جو بھی پوری فیملی، تو ان کی طرف سے بھی جو ہیں کہ کافی جو ہے تکلیف ملی ہے۔ تو میرا یہ ہے کہ میں ہسبینڈ کو تو منع نہیں کرتی، اپنے بچوں کو بھی نہیں کرتی، لیکن میں ان سے تھوڑا سا دور رہتی ہوں کہ جو تکلیف ہے وہ اس سے تھوڑا سا دور ہوں، وہ تکلیف نہ پہنچے۔ تو حضرت جی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں ان رشتوں کو کس طرح سے نبھاؤں، اور تاکہ میری آخرت میں جو ہے میں اللہ کے آگے جو ہے مطلب نہ ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے۔ تو میرے لیے دعا بھی کیجیے گا اور مجھے جو ہے اس سے آگاہ بھی کیجیے کہ میں کیا کروں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ ہمارے جو ہے پروگرام سے فائدہ اٹھاتی ہیں، علمی روحانی آپ کو نفع ہوتا ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ باقی سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر رشتے کے اندر جو یہ سوال اٹھتا ہے، اور ہر رشتہ دار یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں اور میرے لیے کیا حکم ہے۔ میں تو سب کا بھلا کرتا ہوں اور وہ سامنے والا میرے ساتھ برا کرتا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین حل بتلایا ہے، اور اس پہ عمل کریں۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کے خونی رشتے ہیں یا اس طرح کے رشتے ہیں آپ کے قریبی، تو رشتہ داروں کے ساتھ کوئی بھی آپ حسن سلوک کریں، اس میں صرف اللہ کی رضا کی نیت کریں، اللہ کی طرف سے اجر کی نیت کریں، اس کے علاوہ کوئی نیت نہ کریں۔ یہ نیت نہ کریں کہ میں اس رشتے کے ساتھ اچھا پیش آؤں گی تو وہ مجھے اچھا رسپانس دے گی، میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا وہ میرے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آئے گا، یا میں اس کے ساتھ جو ہے ہمدردی کروں گا تو یہ میرے لیے اچھے الفاظ کلمات خیر بولے گا، خاندان میں میرے لیے قابل تعریف جملے کہے گا۔ اس قسم کی کوئی نیت نہ کریں، کیونکہ دکھ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اس نیت سے کرتا ہے۔ مثلا چچا ہے، وہ چچا کی آپ خدمت کر رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، ان کی صلہ رحمی کر رہے ہیں، سب کچھ، چچا رشتہ داروں میں بیٹھ کے آپ کی برائی کر رہا ہے کہ جی یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتی ہوں، تو اب آپ سوچتے ہیں یار کیسے چچا نائن جا رہے ہیں، ہم ان چچا کی خدمت کرتے ہیں، وہ عزت دیتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ ہماری جا کے چوریاں کھاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں۔ تو دکھ آپ کو کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے شاید یہ نیت کر رکھی ہے ان کی سے ہمیں کلمات خیر پہنچیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس دکھ تیرک پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ کہ جب بھی تم حسن سلوک کرو تو اس پہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر اور اللہ کی رضا کی اور کوئی نیت نہ کرو۔ جب آپ حسن سلوک کریں گے، اب ادھر سے کوئی بری بات بھی ملے گی، آپ کے کوئی بات نہیں، سو واٹ، کیوں؟ اس لیے میں نے تو اس کے لیے کیا ہی نہیں کہ میرے لیے میری تعریف کرے۔ یہ بھتیجا بیچارہ جو غریب تھا، میں اس کی مدد کری اس لیے رہا ہوں کہ بھئی یہ بیچارے کی کفارت و صلہ رحمی ہو، باقی میں نے اس لیے تو کیا نہیں تھا کہ میری تعریف کرے یا مجھے عزت دے۔ میں تو وہ اجر کے لیے کیا، تو اجر اللہ کے ہاں میرا لکھا گیا ہے، اللہ ضرور مجھ سے راضی ہے۔ جب اس نیت سے فرمایا کرتے رہو گے تو تمہیں کسی بھی رشتہ دار کے کسی بھی رویے پہ کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اور تم یہ سوچو کہ جس مقصد کے لیے کیا ہے وہ مقصد انشاءاللہ مجھے حاصل ہے، اور باقی یہ جو بری بات کہہ رہا ہے یہ اس کی گردن پر ہے، وہ جانے۔ اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے یہی شکایت کی کہ میرا بھائی ہے اور میں اس کو ملنے کے لیے اتنا سفر کر کے جاتا ہوں اور ان سارے رشتہ داروں کے ساتھ میں بھلا کرتا ہوں، لیکن وہ سب رشتہ دار بلکہ میرا بھائی سگا بھی میری برائی کرتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں ان کے ساتھ بھلا کرتا ہوں، تو کیا کروں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو واقعی ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں پہ راکھ مل دیں گے، تیرے رشتہ داروں کے چہروں پہ راکھ مل دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو ذلیل و خوار رکھیں گے اور تجھے معزز رکھیں گے ہمیشہ، کبھی ان کے سامنے اللہ تمہیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے، بلکہ روایت میں فرمایا تیرے لیے 2 فرشتے اللہ مقرر کر دیں گے، جو فرشتے ہمیشہ تجھے ان کے سامنے معزز رکھیں گے، ذلیل ہونے کے موقع پہ بھی تجھے ذلیل نہیں ہونے دیں گے اور تجھے عزیز کر دیں گے، اور رشتہ دار تیرے سارے ذلیل ہوتے رہیں گے، کیونکہ تو نے جو نیت کی ہے اللہ کی رضا کی اور صلہ رحمی کرتا ہے بہن بھائیوں سے، وہ تیری برائیاں کرتے ہیں، فرمایا وہ ابو ذلیل ہی رہیں گے اور تو ہمیشہ بلند رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صلہ رحمی ایسی چیز ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جب انسان کرتا رہے تو پھر یہ خاندان میں معزز رہتا ہے، وہ باوجود کسی کے ذلت کے اسباب کھڑے کرنے کے کوئی ذلیل آپ کو نہیں کر پاتا، کیونکہ اللہ 2 فرشتے آپ کے ساتھ مقرر کر دیتے ہیں جو ہمیشہ آپ کو بلند رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا بس اس نیت سے آپ کریں گے، اس لیے چچا کے ساتھ صلہ رحمی کرتی رہیں۔ باقی چچا، ہاں باقی یہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ رشتہ ہم سے نہیں ملنا چاہتے، ہم سے قطع تعلق کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ آپ 1 2 دفعہ 3 دفعہ ان سے میل ملاقات کی کوشش کریں، تحفہ تحائف بھیجیں، ہیلو آئے السلام دعا کریں۔ تو اگر وہ پھر بھی آپ کو بالکل دروازہ بند کر دیا، بالکل آپ ملنا نہیں چاہتے، بات نہیں سنتے، تو آپ 3 دفعہ اپنی ٹرائی کرنے کے بعد اب آپ اپنے کام میں لگ جائیں، اب آپ ادھر منہ نہ لگائیں، اب آپ کی گردن پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، اب ان کے اوپر قطع رحمی کا جو گناہ آئے گا وہ آخر میں پوچھے جائیں گے۔ آپ نے 3 دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد دامن چھڑا لیا، اب وہ جانے ان کا کام جانے، یہ طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد آپ فارغ ہیں، تبھی تو حدیث میں آتا ہے 2 مسلمان بھائی بھی اگر 3 دن تک آپس میں ناراض رہیں، قطع تعلق رکھیں، اور اس دوران میں کوئی ایک مر گیا، فرمایا دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا۔